رب سے جڑنے کا سفر۔ فاطمہ بیٹا، ابھی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو جوانی کی بہاریں دیکھنی ہیں۔ نانی جان الجھی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہ رہی تھیں، گویا انہیں فاطمہ اس وقت مظلوم لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، میری پیاری تائی جان، یہی تو عمر ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، مزہ تو تب ہے اطاعت کا جب اپنی جوانی اسے دے دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے، ایسا نوجوان جس کی زندگی عبادت میں گزرے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ فاطمہ نقاب میں ہی انہیں جواب دے رہی تھی، کیونکہ پیچھے صوفے پر تایا ابو اور ان کا بیٹا اوکاشا بیزاری والی نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو اوکاشا کی وجہ سے چہرہ چھپانا پڑا تھا۔ ابھی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے مسز ریان نے فاطمہ کا بازو زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آئی ایم سوری زنیدہ آپا، مجھے فاطمہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی جی، کوئی بات نہیں۔ مسز ریان ان سے اجازت لیتے ہوئے فاطمہ کو کھینچ کر اس کے کمرے میں لے گئیں۔ دروازہ بند کرتے ہی انہوں نے اس کے چہرے پر کھینچ کے تھپڑ لگایا۔ یہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو تم؟ ہاں، تمہیں منع کیا تھا نا کہ ایک بار تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ فاطمہ اچانک ہونے والے اس ری ایکشن کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ وہ حیران پریشان تھپڑ پڑنے کی وجہ سے سرخ تپتے گال پر ہاتھ رکھے مسز ریان کی طرف پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مسز ریان گویا اس پر غضائی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری تائی آج خصوصاً اوکاشا کو کس لیے لائی ہیں؟ وہ مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ اب میں انہیں یہ بتاؤں کہ اس نواب زادی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مسز ریان کا سانس پھول چکا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ اسے مارنا شروع کر دیتی، مگر وہ موقع کا لحاظ کیے ہوئے تھیں۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ ماما، آپ پلیز ریلیکس ہوں، یہاں بیٹھیں، میں آپ کو پانی دیتی ہوں۔ فاطمہ نے ہوش سنبھالتے ہوئے اپنی تکلیف اور ان کی دل توڑنے والی باتوں کو مکمل اگنور کیا اور انہیں بٹھانے کے لیے پکڑنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے فوراً فاطمہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی فاطمہ حیرت سے منہ کھولے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ماما، یہ ہمارے معاشرے میں گناہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ آئی تمہیں؟ مجھے معاشرے کی پرواہ نہیں ہے ماما، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے ان کی سخت بات کے جواب میں نہایت دھیمے اور روحانسے لہجے میں کہا۔ خدا کا واسطہ ہے، بس کر دو فاطمہ، مجھے بتاؤ تمہارا رشتہ کیسے ہوگا؟ کون تمہیں اپنے بہو بنائے گا؟ اگر تمہاری تائی نے بھی انکار کر دیا تو ہم کہاں تمہارے لیے مولوی ڈھونڈتے پھریں گے؟ مجھ پر نہیں تو اپنے باپ کے بڑھاپے پر ہی رحم کر لو۔ وہ جیسے غصے کی شدت سے رو دینے کے قریب تھیں۔ ماما، جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہوگا وہ مجھے مل ہی جائے گا۔ اللہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میرے پردہ کرنے سے میری قسمت میں لکھا شخص تقدیر سے مٹ تو نہیں دیا جائے گا۔ البتہ اس اطاعت کی وجہ سے اللہ آگے میری زندگی کو مزید خوبصورت بنانے پر قادر ہیں۔ تم آخر کن خوابوں کی دنیا میں رہتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے آج دین پڑھی لکھی لڑکیوں کی یا تو شادیاں نہیں ہوتی یا طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اتنی انتہا پسند مت بنو کہ بعد میں پچھتاتی پھرو۔ تمہیں یاد ہے جہاں بچپن میں تم سب نے قرآن پڑھا تھا، ان مول صاحب کی بیٹی کو کیسے طلاق ہو گئی تھی؟ باقی بیٹیاں بھی کتنا عرصہ گھر بیٹھے ہی رہی تھیں۔ ماما، طلاقیں تو ان کی بھی ہو جاتی ہیں جو دین پڑھی نہ ہوں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کی بیٹیاں آج اپنے گھروں میں خوش ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ موم، آپ ادھر ہیں؟ حیدر بھائی کے سسرال والے آ گئے ہیں۔ سیف نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے عجب غصے والی نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے مسز ریان سے کہا اور چلا گیا۔ اور دیکھا تمہاری زبان کیسے چلتی ہے؟ ذرا یہ رسم ہو لینے دو، پھر دیکھنا میں تمہارے بابا تمہیں کیسے سیدھا کرتے ہیں۔ اور خبردار جو تم اس حال میں کمرے سے باہر آئیں۔ ماما، مجھے بھی ملنا ہے حیدر بھائی کے سسرال والوں سے۔ فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مسز ریان اپنے چہرے کو تھپکتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سلکی بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ اس کے پیٹ میں آج پھر وہ درد اٹھنے لگا جو کچھ دن پہلے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ وہ درد اور اس کا تذکرہ کرنا بھول ہی گئی تھی وہ، مگر اس پیٹ کے درد سے اس کی روح بہت اذیت میں تھی۔ اس کا دل چور چور تھا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ اٹھانا، ان کی باتیں، تانے اور چپتی ہوئی نظروں کو بھولنا چاہتی تھی۔ وہ تو اکلوتی بیٹی تھی، اتنی لاڈلی تھی، وہ جسے سب محبت سے دیکھا کرتے تھے۔ آج ان کی نظروں میں اس کے لیے نفرت تھی۔
باہر سب خوشیاں منا رہے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ ایک ہی دیوار کے پیچھے ایک معصوم دل لڑکی اپنے دل کے ٹکڑوں کو جوڑنے میں مصروف تھی۔ ادھر بلند ہوتے کہکوں میں دیوار کے اس پار بیٹھی لڑکی کی سسکیاں عرش پر سنی جا رہی تھیں، مگر وہ صبر کر رہی تھی، صبر جمیل، خوبصورت صبر۔ اسے صبر کرنا ہی تھا۔ اسے قرۃ العین کی ایک ایک بات یاد تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ برائی کے جواب میں اچھا کرنے والوں کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اسے سب کو اپنا دین میں ساتھی بنانا تھا، سب کے ساتھ جنت میں جانا تھا، اس لیے اس کا صبر کرنا لازم تھا۔ اس نے زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ کی رضا پانا کوئی آسان نہ تھا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا کہ طائف والوں کے پتھر کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم تو جسم، دل کتنا زخمی ہوا ہوگا، مگر انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کیا، ان سب کو معاف کر دیا، حالانکہ انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ ایک اشارے پر پوری وادی تباہ کر دی جاتی۔ میں نے سب کو آپ کی رضا کی خاطر معاف کیا اللہ، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصوم لہجے میں کہا۔ میں وہی کہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر پتھر کھا کر کہا تھا کہ شاید ان طائف والوں کی نسلوں میں ایمان ہو۔ میں بھی آپ سے اچھی امید رکھتی ہوں اللہ، ان تانوں کے پتھر کھانے کے بعد، دل کے زخمی ہونے کے بعد، کہ شاید ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ میرے دین میں ساتھی بن جائیں گے۔ مجھے آپ سے بہت امید ہے اللہ، آپ انہیں ہدایت دے دیں، انہیں اپنے راستے میں میرا مددگار بنا دیں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا کرب، اس کا درد، اس کا ہر ایک آنسو کہیں اوپر محفوظ کیا جا رہا تھا، بدلے کی خاطر، خوبصورت منزل کی خاطر۔ اسے اس وقت وہ اشعار یاد آئے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق دنیا والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق دنیا والے، سو ایسے ویسوں سے تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے، جو مولا چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار طاقت ہو، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ آنسو گر رہے تھے، مگر اس کا رب غافل نہیں تھا، وہ بہت قدردان تھا، اپنے راستے میں زخم کھانے والوں کے لیے بہت مہربان۔ تو بتا ذرا جہیز کہاں سے بنائے گا؟ ابھی تو بہن کی شادی کی ہے شہریار تو نے۔ اماں اللہ کا کرم ہے، دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جاب دے دی ہے، سارا قرض اتار چکا ہوں، بس چند مہینے میں اتنی سیونگ کر لوں گا کہ اپنا کمرہ سیٹ کر سکوں۔ اف میرے خدایا، تو کیوں اپنے ساتھ مصیبت لینا چاہتا ہے؟ یہ تو لڑکی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، پہلے تجھے دیندار پردے والی لڑکی چاہیے تھی، میں چپ رہی، اب تیری نئی ڈیمانڈ ہے۔ ماں کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ماں نے جذباتیت سے کہا۔ اماں میری جان، میں کون سا آپ کے ارمان توڑنے لگا ہوں، بس یہی کہا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا وہ بہت اچھی بہو ثابت ہوگی آپ کی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے بازو اپنی ماں کی گردن میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہ تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ اچھی بہو ثابت ہوگی؟ تو نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے؟ اماں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، مگر مجھے اپنے رب پر، اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہے کہ وہ بہترین ہی دیں گے، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں نے ہنستے ہوئے اس کے چہرے کو چوم لیا۔ اللہ تجھے سدا سکھ کی رکھے، آمین۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی والدہ مان جائیں گی۔ اس نے قرۃ العین کا انتخاب اسے دیکھے بغیر صرف اس کے دین کی بنیاد پر کیا تھا۔ چونکہ شریعت نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، مگر یہ شہریار کا اپنا فیصلہ تھا۔ اسے قرۃ العین کے پردے نہیں مطمئن کر دیا تھا۔ نائلہ کی شادی کو 3 ماہ ہونے والے تھے۔ اس کی شادی کے 2 ہفتوں بعد ہی شہریار کو ایک بہت اچھی جگہ جاب مل گئی تھی۔ اس جاب کی وجہ سے اس نے اپنا سارا قرض اتار کر بک سٹور کو رینٹ پر دے دیا تھا۔ اب اس کا سیکنڈ ٹائم اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا ارادہ تھا۔ حالات پہلے سے کافی بہتر ہونے لگے تھے، اس لیے اس نے پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ اسے جہیز کی رسم کو توڑنا ہے۔ اس رسم کی وجہ سے نہ جانے کتنی غریب بیٹیاں اپنے بال جوانی میں ہی سفید کر لیتی ہیں، کتنے ہی بہنوں کے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں، کتنے ہی غریب والدین قرض کے بوجھوں تلے دب جاتے ہیں۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ وہ پہل کرے گا، شاید اسے دیکھ کر بہت سے لوگ یہ قدم اٹھا کر دوسروں کے لیے بھی نکاح کے راستے آسان کر دیں۔ لڑکی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رکو ذرا میں بتاتی ہوں تمہیں۔ قرۃ العین ابھی کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ فاطمہ ہاتھ میں کشن لے کر اس کی طرف لپکی۔ امی آپ نے کیوں بتایا؟ میں نے خود بتانا تھا۔ وہ اچانک یہ سب دیکھ کر مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے بھاگنے لگی۔
فاطمہ ایک ہفتے بعد حیرت کی منگنی کی مٹھائی کے لیے قدرت کے گھر آئی تھی کہ آنٹی نے اسے قدرت کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کی خوشی میں وہ اپنا سارا غم بھول گئی تھی۔ نہیں تم رکو تو صحیح ذرا، یہ تو آنٹی نے بتایا، ورنہ تو میڈم نے مجھے ابھی بھی نہیں بتانا تھا۔ اب پتہ چل گیا نا؟ وہ صحن میں ہنستی ہوئی قدرت العین کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور معاذ اندر داخل ہوا، مگر ان دونوں کو ایسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ قدرت العین کو جیسے ہی احساس ہوا وہ فوراً رکی اور دروازے کی جانب مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے فاطمہ بھی فوراً رک گئی۔ معاذ کو دیکھتے ہی فاطمہ نے یک اپنے اسکارف کا پلو اوپر کر کے نقاب کر لیا اور گھبرا کے قدرت العین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قدرت العین کا بھائی ادھر ہی ہوتا ہے۔ بھیا آپ نے دستک نہیں دی؟ اوہ معذرت، میں کچھ جلدی میں تھا اس لیے۔ معاذ نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے نگاہوں کو جھکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سوری فاطمہ، بھیا گھر میں کبھی ایسے بتائے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ آ جاؤ ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ فاطمہ خاموشی سے سر جھکائے اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ مڑ کر اس کو دیکھے، جس کا پورا گیٹ اپ ہی سنت میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کا دل پوری طرح سے مائل ہوا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ پھر اسے اللہ کا حکم یاد آ گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں۔ اس نے فوراً سے اعوذ باللہ پڑھ کر اس خیال کو جھٹک دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہر ایک کی اپنی لائف ہے، ہر ایک کو حق ہے جینے کا۔ فار گاڈ سیک مام، آپ لوگ اسے بہانہ مت بنائیے گا، زنیشا نے دو ٹوک انداز میں اپنی ماں مسز فاروقی سے کہا۔ زونی، میں تمہیں کیسے ایسے گھر میں بیاہ دوں جہاں بعد میں تمہیں اپنی مرضی کے لائف سٹائل کی اجازت نہ ہو؟ اوہ ہنی، میرا دل بالکل نہیں مانتا۔ اوہ مام، آپ نے حیدر کی ماما اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھا ہے نا؟ انفیکٹ میں نے ان کے گھر میں کسی پر کوئی پابندی نہیں دیکھی۔ اگر حیدر کی سسٹر نے اس طرح سے اپنا لائف سٹائل چوز کیا ہے تو ہمیں اس کو لے کر اس طرح کے خدشات رکھنے چاہیے۔ یہ اس کی اپنی لائف ہے۔ زنیشا نے کمان جیسی بہوؤں کو اوپر کر کے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اوکے ہنی، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو ہم بھی اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہیں۔ مسز فاروقی نے پیار سے زنیشا کے گال کو تھپک کر اس کی ڈائی شدہ بال سہلاتے ہوئے کہا۔ حیدر کے سسرال فاروقی صاحب کی فیملی کو فاطمہ کے پردے کا پتہ چل چکا تھا۔ مسلسل 2 تقریبات پر ریان صاحب کی اکلوتی بیٹی کی غیر موجودگی ان کے لیے تشویشناک تھی، اس لیے حیدر کی رسم کے بعد مسز ریان نے خود انہیں سارا معاملہ بتا کر ان سے معذرت کی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے اس جنونی رویے کے لیے شرمندہ ہیں۔ مسز فاروقی تب تو کچھ نہ کہہ پائیں، مگر گھر آ کر کئی دن تک ان کی اپنی فیملی میں اس معاملے کو لے کر بہت خدشات پیدا ہوتے رہے۔ زنیشا ہمیشہ سے آزاد خیال لڑکی رہی تھی، اس پر کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ تھی۔ ان کی فیملی ریان صاحب کی فیملی سے بہت زیادہ ایلیٹ تھی۔ دین تو بس نام کا ٹیگ تھا ان کا، اور یہ نام بھی پاسپورٹ یا آئی کارڈ پر ریلیجن کے خانہ کو پر کرنے کی حد تک تھا۔ اسی آزاد خیالی کا نتیجہ تھا کہ میڈیکل کالج میں ہی زنیشا اپنے فیلو حیدر کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ زنیشا کی خوشی کی خاطر اس کے پیرنٹس نے ہمیشہ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی تھی، مگر یہاں آ کر رشتے کا معاملہ، وہ بھی اس طرح کی فیملی میں، انہیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مسز ریان، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے۔ ویسے بھی فاطمہ نے اپنے گھر کا ہو جانا ہے، آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ ہاں، مگر بس شادی والے دن ذرا خیال رکھیے گا۔ دراصل ہماری فیملی ان باتوں کو دقیانوسیت سمجھتی ہے، یقیناً آپ سمجھ رہی ہوں گی نا؟ مسز فاروقی نے بڑی ہوشیاری سے مسز ریان کے سامنے فون پر ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا مطالبہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ 1 مہینے بعد شادی طے ہو چکی تھی۔ مسز فاروقی نے سارے خاندان کے لوگوں کو یہی بتا رکھا تھا کہ حیدر کی بہن اپنے بابا کے ساتھ کینیڈا میں رہ کر پڑھائی کر رہی ہے، اس لیے وہ رسم پر نہیں آ سکی تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں شادی کا دن ان کے لیے سخت امتحان بننے والا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کا کیا کروں؟ مسز ریان نے اپنے ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ کیا کرنا ہے؟ اور اس کی حالت دیکھو، اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، چہرہ اتر گیا ہے، کھانا پینا کم ہو گیا ہے، اور تم کیا کرو گی اس کے ساتھ؟ ریان صاحب نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشانی کے آثار ان کے چہرے پر واضح تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ حال میں نے کیا اس کا؟ بس کر دیں ریان صاحب، انسان نے جب اپنی الگ ہی دنیا بنانی ہوتی ہے تو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ انہوں نے حیرت سے تکتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا۔ پتہ نہیں اس کے خوش ہونے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجب چمک دیکھی ہے آج میں نے۔ اس کے لہجے میں ایک مٹھاس ہے جو پہلے نہیں تھی، اس کی باتیں میرے دل پر اثر کرتی ہیں۔ بس کریں ریان صاحب، صاحبزادی آج کل آپ کی خدمتیں کرنے لگ گئی ہے تو آپ کو میں قصوروار نظر آنے لگی ہوں۔
انہوں نے مصنوعی ناراضگی والے لہجے میں کہا، نہیں ایسی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس کی یہ تبدیلی بہت شاندار ہے۔ دیکھو ہمارے بیٹوں نے کبھی ہم سے آ کر پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ اور میں جب سے ادھر آیا ہوں ہر روز مجھے میڈیسن خود دیتی ہے، دبا کر جاتی ہے۔ ویسے غور تو تم نے بھی کیا ہوگا کہ تمہارا بھی بہت خیال رکھتی ہے، ریان صاحب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مسز ریان نے بمس کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو اگر اس نے پردہ کر بھی لیا ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، بلکہ وہ برائیوں سے بچنا چاہ رہی ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ۔ بس کریں ریان صاحب، میں اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے اس نے مجھے سوسائٹی میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس دن مسز فاروقی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ بھی دیا کہ شادی کے دن دھیان رکھیے گا۔ مجھے تو یہی فکر کھائی جا رہی ہے، کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف بیٹا ہے اور اس کی خوشیاں، دوسری طرف یہ صاحبزادی اور اس کی ضدیں۔ انہوں نے ریان صاحب کو جھڑکتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی۔ ریان صاحب خاموش ہو کر رہ گئے، دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اگلے ماہ کے آخری ہفتے کی 27 تاریخ طے پائی تھی۔ اس کا مدرسے جانا بند کر دیا گیا، مگر اس نے اپنی کلاسز آن لائن جاری رکھیں۔ گھر والوں کا رویہ پہلے کی طرح ہی اکھڑا اکھڑا تھا، البتہ فاطمہ نے ریان صاحب کے لہجے میں کافی نرمی محسوس کی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھی کہ صبر جمیل برائی کے جواب میں اچھا کرنے کا رزلٹ اتنی تیزی سے سامنے آ رہا تھا۔ گو کہ یہ بالکل آسان نہیں تھا، مگر وہ نفس پر جبر کر کے سب کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھا رویہ رکھتی تھی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب تو وہ کبھی کبھی ریان صاحب کو دباتے ہوئے اپنے مدرسے اور قرآن کی باتیں بھی بتایا کرتی تھیں، جسے وہ نہایت دھیان سے سنتے تھے۔ حتیٰ کہ سغرا اور اس کے بچوں نے بھی نماز شروع کر دی تھی۔ یہ سب اس کے حوصلے میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ جہاں ایک طرف مخالفین ہوں، وہیں دوسری طرف اللہ حواریوں جیسے ساتھی بھی مہیا کر دیتے ہیں جو آپ کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہیں۔ اسے اللہ پر یقین تھا کہ انشاءاللہ سب جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ ادھر مسز ریان کا رویہ پہلے کی نسبت مزید سخت ہو گیا۔ تائی جان نے اوکاشا کے رشتے کے لیے فاطمہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ فاطمہ سے بس کام کی بات ہی کیا کرتی تھی۔ ایک تو آج کل ہر وقت شادی کی تیاری میں مصروف رہتی، کبھی ادھر شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتی تھی، کبھی دوسرے شہر۔ بہت کم ٹائم ملتا تھا دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے، مگر فاطمہ تک مسز فاروقی کی باتیں پہنچ چکی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ جنت کی طرف قدم بڑھانے میں ایک اور سیڑھی امتحان کی شکل میں اس کی منتظر ہے۔ اب اس کے لیے اسے روحانی طور پر تیاری کرنا تھی۔ وہ ایک ویرانہ تھا جہاں ہر طرف سناٹا چھا رہا تھا، مگر خاموشی کا پردہ چیرتی ہوئی ٹہنیوں کے آگ میں جلنے کی کڑکڑاتی آوازیں ماحول کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کہاں موجود ہیں، بس گھبراتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا کر اس جگہ سے نکل جانا چاہتی تھیں۔ ابھی وہ چلتے چلتے وحشت بھرے ماحول کا جائزہ لے ہی رہی تھیں کہ انہیں اپنے پیچھے سے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ان کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اندھیرے میں بہت تیز بھاگ رہی تھیں، کانٹے دار ٹہنیوں پر بہت تیز کہ یکایک ان کا پاؤں پھسلا، ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور ساتھ ہی وہ دھڑام سے نیچے کھائی میں گرتے گرتے بچ گئیں۔ گرتے ہی ان کے ہاتھ میں ایک کمزور ٹہنی آ گئی جو اس کھائی کے دہانے پر زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈرتے دل اور وحشت بھری پھٹی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر نیچے دیکھا تو اوسان خطا ہو گئے۔ کھائی بہت گہری تھی، بھڑکتی آگ سے بھری جا رہی تھی۔ انہیں اپنے پاؤں پر شدید تپش محسوس ہوئی۔ انہوں نے فوراً چیخنا شروع کر دیا، پلیز کوئی بچاؤ، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے نکالے۔ وہ ایسے ہی نیچے آگ کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ رہی تھیں کہ اچانک انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر کچھ نرم ملائم سی ٹھنڈک محسوس کی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، وہ ٹہنی جس کے سہارے وہ لٹک رہی تھیں اب قریب تھا کہ ٹوٹ جائے، مگر ان نرم ملائم روشن ہاتھوں نے بہت آرام سے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باہر کی طرف کھینچ کر نکال لیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے کبھی اسے دیکھتی، کبھی پیچھے مڑ کر آگ سے بھری کھائی کی طرف۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس محسن کا شکریہ ادا کریں۔ فاطمہ میری بیٹی، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور بڑھ کر اس کے روشن چہرے کو ہاتھوں سے چوم لیا۔ اس کے روشن ہاتھوں کو چوم لیا اور ساتھ ہی مسز ریان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا سانس بہت تیز ہو چکا تھا، دماغ معاف تھا۔ اس خواب کا ہر منظر اپنی پوری جزیات کے ساتھ انہیں یاد تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے پاؤں پر آگ کی تپش محسوس کر رہی تھیں۔ وہ فوراً سے اٹھ کر واش روم گئیں، منہ پر جھپٹے مارنے کے بعد ٹھنڈا پانی اور دونوں پاؤں پر بہانے لگی۔ کچھ سکون محسوس ہوا تو باہر کمرے میں واپس آ کر وہ بیڈ پر دوبارہ لیٹ گئی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، مگر نیند اب کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔
رات کے 3 بجے کا وقت تھا، مگر نیند اب کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھیں، عجب عجب خیالات ان کو گھیرے میں لے رہے تھے۔ وہ ڈراؤنی جگہ، کون تھا پیچھے؟ اور آگ کیوں؟ کیا وہ جہنم کی آگ تھی؟ ان کے وجود پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی غفلت کی نیند سوئے ریان صاحب کو خبر بھی نہ تھی کہ ان کی بیگم کس حال میں ہے۔ مسز ریان نے انہیں آواز دینے کی کوشش کی، مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ انہوں نے ایک نظر ریان صاحب کو دیکھ کر واپس نظریں چھت کی طرف گاڑ دیں۔ وہ روشن ہاتھ ریان کیوں نہیں مجھے بچانے آئے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ اور آنکھیں، او مائی گاڈ، فاطمہ ہی کیوں؟ اور اس کے ہاتھ روشن کیوں تھے؟ وہ ہاتھ مسلنے لگی، ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے سے نکلیں اور دبے پاؤں نیچے سیڑھیاں اتر کر فاطمہ کے کمرے کی طرف جانے کو قدم بڑھا دیے۔